کہ اس مہینے میں اللہ کو یاد کرنے والا بخشا بخشایا ہے، کہ جو اللہ کو اس مہینے میں یاد کر رہا، میرے نبی کی زبان مبارک سے یہ بشارت ہے کہ اللہ نے اس کی بخشش کر دی، اور اس مہینے میں اللہ سے مانگنے والا کبھی بھی نامراد نہیں رہتا، اللہ اس کی مراد ضرور پوری فرماتا ہے۔ اور یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ یہ رمضان ایسی مبارک گھڑیوں والا مہینہ ہے کہ اس میں نفل فرض کے برابر اور ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہے۔ ایک فرض کا کیا مقام ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک فرض روزہ نہیں رکھا، پھر ساری زندگی نفلی روزہ رکھے، ساری زندگی، سال 2 سال نہیں، ساری زندگی نفلی روزہ رکھے، ایک فرض روزے کے اجر کو نہیں پا سکتا۔ اتنا بڑا مقام ہے فرض کا اتنا بڑا مقام ہے کہ ساری زندگی نفلی نماز پڑھتا رہے، فرض نماز کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ساری زندگی نفلی صدقات دیتا رہے، فرض زکوٰۃ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ساری زندگی نفلی عبادتیں کرتے رہے، فرض عبادت کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اس مہینے میں اللہ نفل فرض کے برابر کر رہا ہے، نفل فرض کے برابر۔ اس لیے بھائی اللہ نے توفیق دی ہے تو اشراق کے بھی 4 نفل پڑھ لیا کرو، اور چاش کے بھی 2-4 نفل پڑھ لو، اوابیل کے بھی 6 رکعتیں پڑھ لو، اور ہر نماز کے ساتھ 2-2 4-4 نفل جو ہے وہ اضافی پڑھ لو، کہ یہ نفل کس کے برابر ہو رہے ہیں؟ فرض کے برابر ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک انسان کے اعمال دیکھے گا تو اس کے نماز دیکھے گا، اللہ فرمائیں گے بھی اس کے فرائض دیکھو، تو فرائض میں کمی کوتاہی نکل آئے گی تو اللہ فرمائے گا بھی اس کے فرض دیکھو، اس کے فرض دیکھو، اگر نفل دیکھو، اگر اس کے بعد نفل کا ذخیرہ ہے تو اس نفل سے فرضوں کو پورا کر دو، اس کا کھاتا برابر کر دو۔ نفلوں کی اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی طاقت ہے۔ تو لہٰذا رمضان ہے، موقع بھی ہوتا ہے تو کوشش کرو بھائی نفلوں کا ذخیرہ اپنے پاس جمع رکھو۔ اور یہ مبارک مہینہ کتنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں اگر کوئی کسی روزے دار کو پانی پلائے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، کبھی پیاس اس کو نہیں لگے گی۔ اب ضروری نہیں ہے کہ بھی کسی کا روزہ افطار کروانا ہے تو لمبا چوڑا دسترخوان ہو، ایک کھجور دانہ بھی دے دیا، ایک گھونٹ لسی بھی پلا دی، اور پانی کا ایک گلاس پلا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بشارت کہ وہ حوض کوثر سے میرا پانی پیے گا، میں اس کو پانی پلاؤں گا۔ کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا اجر ہے۔ تو یہ مہینہ ہے ایسی برکتوں والا، تو اس کے لیے بھی جتنا لفظ بہت بولا جائے یا بڑا بولا جائے تو یہ بہت والے الفاظ اور بڑے والے الفاظ چھوٹے ہیں، اور یہ رمضان کی برکتوں والا مہینہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ اب یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے کی برکات کو دیکھتے ہوئے ایک عجیب بات بیان فرمانا پڑ گئی، ایک عجیب بات بیان کرنا پڑ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اتنی بڑی رحمتیں ہیں، اتنی بڑی برکتیں ہیں اس رمضان میں اتر رہی ہیں۔ وہ کیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ ممبر کے قریب ہوئے، پہلی سیڑھی پہ چڑھنے لگے تو فرمایا احضروا الممبر، کہ سارے صحابہ میرے ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ پہلے سیڑھی پہ چڑھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی پہ چڑھے فرمایا آمین، جب تیسری پہ چڑھے تو پھر فرمایا آمین۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی نیچے تشریف لے آئے، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایسا عمل دیکھا اور سنا کہ اس سے پہلے کبھی آپ نے ایسا عمل نہیں فرمایا، تو یہ کیا وجہ تھی کہ ہر سیڑھی پہ چڑھ رہے ہیں اور اونچی آواز سے آمین فرما رہے ہیں، ہر سیڑھی پہ چڑھ رہے ہیں اور آمین کہہ رہے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، نوریوں کے سردار، تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے کیا فرمایا؟ 3 بد دعائیں فرمائی، 3 بد دعائیں فرمائی۔ پہلی بد دعا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی، بعودا، اے اللہ کے نبی وہ ہلاک ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا آمین، یعنی ایسا ہی ہو جائے۔ دوسری سیڑھی پہ فرمایا کہ جس کے سامنے آپ کا نام مبارک لیا جائے
اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا آمین کہ ایسا ہی ہو جائے۔ تیسری سیڑھی پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مبارک رکھا تو جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کو بڑھاپے میں والدین میں سے دونوں یا ایک ملا اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت واجب نہ کروا سکا، یہ بھی برباد ہو جائے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آمین کہ ایسا ہی ہو جائے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 3 بد دعائیں۔ نوریوں کا سردار بد دعا کہہ رہا، بد دعا دے رہا، اور ساری کائنات کا سردار اس پہ آمین کہہ رہا۔ کتنی سخت بد دعا ہو گئی، کتنا سخت معاملہ ہو گیا کہ ایک طرف نوریوں کا سردار، دوسرا کائنات کا سردار، دونوں اس بد دعا کو مزید تقویت دے رہی ہیں۔ تو میں نیچے سے شروع کرتا ہوں، فضائل رمضان میں انشاءاللہ آخر میں بیان کرتا ہوں۔ تو تیسری بات جو حضور نے کیا ارشاد فرمائی کہ جس کے والدین موجود ہوں، جبرائیل نے کہا جس کے والدین موجود ہوں دونوں یا ایک بڑھاپے کی حالت میں اور یہ ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت واجب نہ کر سکا، یہ ہلاک ہو جائے، یہ ہلاک ہو جائے۔ میرے بھائیوں، قرآن میں اللہ نے اپنی توحید کے ساتھ، اپنی وحدانیت کے ساتھ، اپنی جو ہے وہ توحید کے ساتھ اللہ جل شانہ نے اگر کسی کا حق بیان فرمایا ہے تو وہ والدین کا حق ہے، وہ والدین کا حق ہے، وہ والدین کا حق ہے۔ کہ قرآن میں جب بھی والدین کا ذکر آیا تو ساتھ یہ لفظ بھی آیا کہ اچھا سلوک، حسن سلوک، بہترین معاملہ ان کے ساتھ کرنا۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا کہ والدین اگر کافر بھی ہیں پھر بھی اس کی اولاد پر جو مسلمان ہے یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے کہ ان کے احترام کا لحاظ رکھے، ان کی عزت اور وقار کا لحاظ رکھے، ان کا احترام کرے، ان کے ساتھ بے ادبی نہ کرے، تکبر سے پیش نہ آئے، اونچی آواز سے بات نہ کرے، بے ادبی نہ کرے، ان کا نام لے کے نہ پکارے، کھانے پینے میں ان کو آگے رکھے، مجلس میں ان کو آگے رکھے اور عزت کے مقام پر ان کو آگے رکھے۔ یہ کافر والدین کا حق ہے، تو جو ایمان والے والدین ہوں گے ان کا حق ان سے زیادہ ہے، ان کا حق ان سے زیادہ ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین کا مجھ پر کیا حق ہے؟ فرمائے وہ تیرے لیے جنت ہیں یا جہنم ہے، تیرے لیے وہ جنت ہیں یا جہنم ہے۔ خدمت کر، راضی کر، جنت مل گئی، ناراض کر، نافرمانی کر، ناراض کر، جہنم مل گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی ہے، یا رسول اللہ جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ جہاد اللہ کو کتنا محبوب ہے کہ قرآن میں تقریباً 70 سے اوپر ایسی آیات ہیں کہ جس میں اللہ جل شانہ نے جہاد کا حکم دیا ہے، جہاد کا حکم اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی ترغیب دے رہے ہیں۔ کیا فرمایا کہ جنت اگر لینی ہے تو تلواروں کے سائے کے نیچے جنت موجود ہے، تلواروں کے سائے، یعنی جہاد میں جنت موجود ہے، جہاد میں جنت موجود ہے۔ اور جو جہاد میں چلا گیا اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ یہ واپس آنے والا ایسا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک پیدا ہوا۔ جہاد اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے۔ اور جہاد میں کوئی جاتا ہوا اگر اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شہید کو شہادت کے وقت 6 بڑے انعامات ملتے ہیں۔ جب وہ شہید ہو رہا ہوتا ہے 6 بڑے انعام ملتے ہیں۔ نمبر 1 کہ اس کے جسم کا خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، اللہ اس کی بخشش پہلے فرما دیتا۔ روح نکل رہی ہوتی ہے، وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ پہلے دیکھ لیتا ہے۔ اور قیامت کی ہولناکیوں سے اللہ شہید کو بچائے گا۔ قیامت کے دن اللہ عزت کا وقار اور عزت کا اور وقار کا تاج اس شہید کو پہنائے گا۔ قیامت کے دن 70 حوروں سے اللہ اس کا نکاح فرمائے گا۔ قیامت کے دن 72 لوگوں کو اس کے خاندان والوں میں سے جس پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا۔ اور سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ ہر جنتی کو جنت میں جا کر اللہ کا دیدار ہوگا۔ شہید ایسی بڑی عزتوں والا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ شہید کو اللہ قبر میں ہر روز صبح اور شام اپنا دیدار کرواتا ہے۔ یہ شہید کا مقام ہے۔ کون؟ جو جہاد میں جا کے لڑے گا، جو جہاد میں جا کے لڑے گا۔
تو صحابی نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ میں اس جہاد میں جانا چاہتا ہوں تاکہ یہ عزتیں مل سکیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تیری ماں باپ میں کوئی زندہ ہے؟ کہا جی ماں ہے، بوڑھی ہے۔ فرمایا جا ماں کی خدمت کر، تیری جنت تیری ماں کو قدموں میں موجود ہے، تیرے لیے تیری جنت تیرے ماں کے قدموں تلے موجود ہے۔ تیرے لیے سب سے بڑا جہاد یہی ہے کہ تو ماں کی خدمت کر، ماں کی خدمت کر۔ تو یہ ماں باپ کا مقام ہے، یہ ماں باپ کی شان ہے کہ اللہ اتنے والدین کو عزت اور مقام عطا فرما رہے ہیں۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اپنے بیٹے حسن کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنے حسن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہ میرا حسن بیٹا بڑا فرما بردار ہے، بڑا ہی پیارا بیٹا ہے۔ کہا جی وہ کیسے؟ اب ماں باپ کا احترام سنو۔ فرمایا جس گھر میں میں بیٹھا ہوتا ہوں میرے احترام میں حسن کبھی اس گھر کے چھت پہ نہیں چڑھا کہ میرا باپ نیچے بیٹھا ہوا ہے، میرا ابا نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ کہ میں جب رات کو اگر چلتا ہوں تو میرے آگے چلتا ہے، اس لیے آگے چلتا ہے کہ رات کو ایسا نہ کوئی آگے گھات لگا کر دشمن بیٹھا ہو اور میرے ابا پہ قاتلانہ حملہ کر دے۔ حسن اس لیے آگے چلتا ہے کہ وہ قاتلانہ وار مجھ پر ہو، میرے ابا پر نہ ہو۔ کہ جب دن کا موقع ہوتا ہے تو پیچھے چلتا ہے، پیچھے ہوتا ہے، کیوں کہ دن کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی پیچھے سے وار نہ کر دے، پھر بھی یہ پیچھے چلتا ہے کہ وہ وار حسن پر ہو، حسن کے ابا یعنی علی پر نہ ہو۔ فرماتا ہے جب میں کھانے کے لیے بیٹھتا ہوں میرے ساتھ نہیں کھانا کھاتا، میرے ساتھ کھانا نہیں کھاتا جب تک کہ میں پہلا نوالا خود نہ توڑ لوں، اور جب تک کہ میں خود پہلا نوالا سالن میں نہ ڈال دوں۔ حسن پہلے نہ روٹی توڑتا ہے نہ سالن میں ہاتھ ڈالتا ہے، کیوں؟ اس لیے ایسا ہو کہ وہ روٹی تازہ جو مجھے پسند آ گئی ہو اور میرا بیٹا حسن اس پہ ہاتھ بڑھانا چاہے اور ہاتھ بڑھا کر اس کو کاٹ لے، اپنا نوالا بنا لے، تو حسن یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں اپنے باپ کی خواہش پر آگے بڑھ جاؤں، میں باپ کی خواہش کو توڑ دوں اور پلیٹ میں کوئی گوشت کا ٹکڑا ہو اور میں اس پر نظر ڈال دوں۔ حسن یہ چاہتا ہے کہ اس بوٹی پر بھی میرے باپ کا پہلے ہاتھ پڑے، حسن کا اس پہ پہلے ہاتھ نہ پڑے۔ یہ باپ کا حق ہے جو امام حسن رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں اور عملاً دکھا رہے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن والدین کے بارے میں کہتا ہے کہ بھئی والدین کے لیے اپنے دونوں پر بچھا دو۔ ہمارے پر ہیں کہ بازو ہیں؟ بولو بھئی، ہمارے تو بازو ہیں، لیکن اللہ نے ہمارے بازوؤں کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ پروں سے، پروں سے۔ دیکھو بعض باتیں پڑھنے سے سمجھ نہیں آتی، بعض باتیں پریکٹیکل دیکھنے سے سمجھ آتی۔ کبھی کسی شکاری کو دیکھا جب وہ پرندے کو شکار کرتا ہے تو شکار گر جاتا ہے تو اس کے دونوں پر کھل جاتے ہیں۔ شکار جب بھی گرے گا پرندہ ہوگا تو وہ گرتے ہی جب اس کو گولی یا شرہ لگے گا تو وہ جب گرے گا اس کے دونوں پر بالکل کھل جائیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ اس نے دونوں پر کھول کے اور سر کو ٹیڑھا کر کے یہ کہ اب میں تیرے پاس حاضر ہو گیا ہوں، اب میرے ساتھ جو کرنا چاہے کر لے، تیرے لیے حلال ہے، میں اب پر ہلانے کے بھی جوگے نہیں، پر ہلانے کا بھی مجھ میں طاقت نہیں۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کے سامنے اپنے دونوں بازوؤں کو یوں پھیلا دو جیسے پرندہ شکاری کے بات کا حکم دیں اور گناہ کا حکم دیں، وہ نہیں کرنا، لیکن اس میں بھی ادب ضروری ہے، اس میں بھی احترام ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کفر کے فتوے لگانے شروع کر دیں۔ ماں باپ کو بھی نیکی کا حکم کرنے کا حکم ہے کہ امر بالمعروف ماں باپ سے کریں، کہ ان کو فضائل سنائیں، نیکی کی طرف، دعوت کی طرف اور دین کی طرف، شریعت کی طرف اعمال کی دعوت دیں، لیکن احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اور اگر خدا نہ خواستہ وہ کسی گناہ میں ملوث ہیں تو نہیں عن المنکر بھی کرنا ہے، لیکن ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ۔ آپ کے امر بالمعروف کرنے کے باوجود وہ نیکی پہ نہیں آ رہے، نہیں عن المنکر کرنے کے باوجود وہ گناہ سے نہیں بچ رہے، آپ بری ذمہ ہیں۔ چاہے جائے کہ میں اپنی زبان پہ تلخی لاؤں، اپنی زبان پہ سختی لاؤں کہ ابا کہ باپ ہے میری بات نہیں مان رہا، آپ جہنم میں جا رہے ہیں، اب جہنمی ہیں، اب بدبخت ہیں، اب کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ نہیں، یہ جملے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں، مجھے کوئی اجازت نہیں ہے۔ نیکی کی دعوت دو نرمی سے،
برائی سے منع کرو نرمی سے، نہیں ہوتے اللہ سے دعا کرو بھائی، اللہ سے دعا مانگو ان کی ہدایت کے لیے، ان کو نیکی کی طرف آنے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے۔ دعا ہم کتنی کرتے ہیں بھائی، بولو بھائی۔ تبلیغ والے تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی میری ایک پاؤں ہے تو دعا ایک من ہے۔ اگر آپ نے 1 منٹ کسی کو دعوت دی ہے تو 10 منٹ اس کے لیے دعا مانگو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات تہجد میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے اور لمبی دن کے لیے دعا نہیں کرتے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا نہیں کرتے۔ اصل میں دعا بلا کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے اللہ کو کسی ملک کا وزیر اعظم والا مقام دیا ہوا ہے، اللہ کو ہم نہیں سمجھے۔ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی حج فرما رہے تھے تو ایک بدو میدان سے واپس آیا طواف زیارت کرنے کے لیے، تو جلدی آ گیا، جلدی پہلے پہنچ گیا کہ یا اللہ میری دعائیں سن لے، پیچھے رش پڑ جائے گا، پھر پتہ نہیں میری باری کب آئے گی، پیچھے پڑ جائے گا، لوگ زیادہ ہو جائیں گے، پھر تمہاری بات سن سکے گا نہیں سن سکے گا، اوروں کے چکروں میں پڑ جائے گا۔ تو یہ آدمی اللہ کو نہیں سمجھا۔ تو ہم صرف اگر دعا مانگتے تو اپنی ذات تک دعا میں بھی ہم کنجوسی کر رہے ہوتے۔ میرے بھائیو اللہ بڑا ہے، ان کو بھی نہ، اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا اگر کسی سے والدین ناراض تھے اور ناراضگی ہی کی حالت میں والدین دنیا سے چلے گئے، اس بچے کے لیے ابھی بھی چانس ہے، ایک موقع ہے کہ یہ قیامت کے دن فرما برداروں میں سے کھڑا ہو سکتا ہے کہ 2 کام کرے، بلکہ 3 کام کر لے۔ 3 کام۔ پہلا کام کہ جمعے کے جمعے اپنے والدین کی قبر پر جایا کرے، نہیں جا سکتا تو ان کے لیے استغفار کرے۔ استغفار بھی نہیں کر پا رہا تو پھر والدین کے جو رشتہ دار تھے، تعلق والے تھے، قریب تھے، دوست تھے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کر دے، ان کے ساتھ بھی اچھائی والا معاملہ کر دے، تو یہ نافرمان بیٹا قیامت کے دن اللہ کی نگاہ میں فرما بردار بن کے کھڑا ہوگا، فرما بردار بن کے کھڑا۔ اس لیے بھائیو والدین کی خدمت ضروری ہے، خدمت نہ کی جنت واجب نہ ہو سکی تو حضور کی بددعا میں شامل ہو سکی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسری چیز جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد من ذکرت عنده ولم يصلي عليك، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا اور اس نے آپ پہ درود نہیں پڑھا، یا اللہ اور یا رسول اللہ، اللہ اس کو برباد کر دے۔ فرمایا آمین۔ نہیں صرف اہل بیت پر نہیں، صرف اپنے دامادوں پر، بیٹیوں پر نہیں، پوری امت پر، قیامت تک آنے والے ہر انسان پر جو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات ہیں، جو مہربانیاں ہیں، جو محبتیں ہیں، جو الفتیں ہیں، جو اللہ کے نبی کی طرف سے دعائیں ہیں، ساری ماؤں کے احسان، سارے باپ کے احسان کے مقابلے میں یہ بارش کے ایک قطرے کی طرح بھی نہیں جو میرے نبی نے مجھ پر آپ پر احسان فرمایا۔ اللہ کے نبی پہ قربان جائیں۔ اللہ کے نبی نے صرف صحابہ کا نہیں، میرا آپ کا بھی خیال رکھا ہے۔ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لایا۔ اس سے بڑھ کر کوئی خوش قسمتی ہے کہ حضور کو دیکھے اور ایمان لے آئے، حضور کو دیکھے اور ایمان لے آئے۔ دیکھو بھائی یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے، اس تقسیم پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے اور اس تقسیم پہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ کون سی تقسیم؟ ایک اللہ والے کے سامنے ایک شخص کہنے لگا ہائے کاش میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا تو میں حضور کو ساری زندگی اپنے کندھوں پہ اٹھا کے رکھتا، زمین پہ پاؤں نہ رکھنے دیتا۔ اور اللہ والے نے اس کے منہ پہ زور سے تماچا مارا، 2 باتیں فرمائی۔ پہلی بات کہ تو صحابہ سے زیادہ عاشق رسول، صحابہ سے زیادہ عشق کا دعویٰ کرنا چاہ رہا ہے کہ صحابہ تو کندھے پہ اٹھا نہیں سکے، میں اٹھاؤں گا۔ دوسری بات کہ تو اس زمانے میں ہوتا پتہ نہیں ایمان لاتا بھی کہ نہ لاتا۔ کیوں ایسے لوگ نہیں تھے کہ حضور کے زمانے میں ہوتا ایمان نہ لاتا تو پھر کیا کرتا؟ اب شکر کر ایمان تو لایا ہوا ہے نا بھائی، ایمان تو لایا ہوا ہے۔ تو کیا فرما رہے ہیں صحابی؟ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ خوش نصیب، نیک بخت
اور مبارکباد کے قابل ہے وہ شخص جس نے آپ کو دیکھا آپ پر ایمان لایا. آپ نے فرمایا 7 مرات، یعنی توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ لمن آمن بی ولم یرانی. فرمایا 1 دفعہ مبارک، 2 دفعہ مبارک، 3 دفعہ مبارک، 5 دفعہ مبارک، 6 دفعہ مبارک، 7 دفعہ مبارک میرے اس امتی کو جس نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور مجھ پر ایمان لایا ہے. دیکھنے والے کے لیے 1 دفعہ اور بن دیکھے ایمان لانے والے کے لیے اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ 7. یار یہ بھی ایمان لے آیا ہے. کہا جی فرشتوں کا. صحابہ نے کیا کہا؟ فرشتوں کا. فرمایا وہ ایمان کیوں نہ لائیں جبکہ وہ اللہ کے قریب ہیں، اللہ کی قدرتیں، اللہ کے کمالات اور جمالات اور اللہ کی ساری نوازشیں وہ دیکھ رہے ہیں، تو ان کا ایمان اتنا عجیب تر نہیں ہے. پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نبیوں کا ایمان، کبھی نبی ایمان کیوں نہ لائیں کہ ان پہ وحی اترتی ہے، اللہ کا کلام ان پہ اترتا ہے، اللہ ان سے کلام کرتا ہے، کبھی براہ راست، کبھی واسطے سے، کبھی بغیر واسطے کے، اور جبرائیل ان کے پاس اللہ کا پیغام لا رہا ہے. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم ہیں کہ جن کا ایمان عجیب تر ہے. کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ایمان نہ لاؤ کہ تمہارے درمیان میں موجود ہوں؟ معجزات دیکھے جا رہے ہیں، کلام سنا جا رہا، کلام پڑھا جا رہا، قرآن کا اترنا سنا جا رہا، پڑھا جا رہا، جبرائیل کا آنا جانا دیکھ رہے ہیں، میں تمہیں بشارتیں دے رہا ہوں، تو تمہارا ایمان بھی اتنا عجیب تر نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں. فرمایا تعجب والا اور عجیب ترین ایمان کے جن کے ایمان پہ تعجب کیا جائے کہ یا اللہ یہ لوگ بھی ایمان لا سکے ہیں، کیا کہنے ان کے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو مجھے دیکھیں گے نہیں، مجھ پر ایمان لائیں گے. اللہ جل شانہ کی طرف سے حضور نبی کریم علیہ السلام ہمارے ایمان کو اس عظمت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اور اتنا اللہ یعنی کہ اللہ کے نبی اتنے مبارک اور تعجب کی بنیاد پر، خوشی کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں کہ نہ اللہ کو دیکھا، نہ مجھے دیکھا، نہ وحی کو اترتا دیکھا، نہ قرآن کو اترتے دیکھا، نہ معجزات دیکھے، اس کے باوجود ایمان لا رہے ہیں. کیا کہنے تمہارے ایمان کے. اللہ کے نبی یہ فرما رہے. تو کیا کیا احسانات گنوائیں بھائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے، آئے ہائے، حضرت انس اللہ کے نبی کی جب انتقال ہوا نا، حضرت انس کی عمر 14 سال تھی. کتنی بھائی؟ 14 سال تھی. اب یہ جو سوال پوچھا ہے حضرت انس نے، یہ تقریباً میری خیال سے کوئی 11-12 سال کی عمر میں پوچھا ہوگا. ہمارا تو 18 سال کے بچے کو ناک صاف کرنا نہیں آتا. سوال پوچھو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کون سے ایسے مقامات ہیں کہ جن مقام پر کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، کوئی کسی کو یاد نہ رکھے گا، نہ نبی امتی کو، نہ ماں اور باپ اولاد کو، نہ اولاد ماں باپ کو، نہ بھائی بھائی کو، نہ بہن بہن کو، نہ رشتہ دار، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. صرف ہر ایک کو پڑی ہوگی تو اپنی پڑی ہوگی، نبیوں سمیت، فرشتوں سمیت، غوث قطب ولیوں ابدالوں سمیت، سوائے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی. 3 مقام ایسے ہیں. پہلا مقام کہ جب اللہ جل شانہ کی طرف سے میزان لایا جائے گا، ترازو عمل تلنے کے لیے. اب یہ مولوی صغیر کا عمل تلنے والا ہے جی، اب نیکیاں رکھی جا رہی دائیں طرف، برائیاں رکھی جا رہی بائیں طرف. اب میرا ایک سانس اوپر جا رہا ہے، ایک نیچے آ رہا ہے. میرے ساتھ میری ماں بھی کھڑی ہے، میرا باپ بھی کھڑا ہے، میری نسل بھی کھڑی ہے، میری اولاد بھی کھڑی ہے. اللہ کی قسم کہ مولوی صغیر ایک نظر بھی ماں باپ پہ ڈال سکے، اے اللہ مجھے ان کی پرواہ نہیں، میرا عمل میرا ترازو نیکی کا اللہ وزنی فرما. کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا. دوسرا موقع ارشاد فرمایا کہ جب پل صراط سے پار ہوں گے، جہنم لائی جائے گی، اس کے اوپر اللہ پل بچھائیں گے. 1500 سال کا سفر، بال سے باریک، تلوار سے تیز، پانی سے نرم. اور یاد رکھنا بھائی، یہ عمل جو تلے گا کافر کا نہیں، مسلمان کا. پل صراط سے کسی کافر نے نہیں گزرنا، مسلمان نے گزرنا ہے. کافر تو بغیر حساب کتاب کے جہنم میں.
عمل تلے گا تو مسلمان کا، پلسرات پر سے چڑھے گا تو مسلمان چڑھے گا۔ فرمایا جب پلسرات پہ چڑھنے کی باری آئے گی تو کوئی کسی کے پرواہ نہیں کرے گا، نہ باپ نہ باپ، کسی کا غم نہیں کرے گا، یا اللہ بس مجھے پار کروا دے، مجھے پار کروا دے۔ تیسرا موقع فرمایا اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آئے گا، نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ نامہ اعمال یعنی یہ ٹکٹ ہے، ٹکٹ، یوں نامہ اعمال کو اڑا دیا جائے گا، ہوا میں وہ نامہ اعمال اڑے گا، جس کے دائیں ہاتھ میں جنت کی ٹکٹ، جس کے بائیں ہاتھ میں جہنم کی ٹکٹ۔ جب وہ نامہ اعمال اڑتے ہوئے لوگوں کی طرف آئیں گے، پھر بھی کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، نہ کسی کا غم کرے گا، نہ کسی کی اللہ کے ہاں سفارش کرے گا، نہ کسی کی فکر ہوگی، اپنی فکر میں غرق ہوگا۔ پتہ نہیں یہ نامہ اعمال اب کہاں ملتا ہے، دائیں ہاتھ میں ملتا ہے کہ بائیں ہاتھ میں ملتا ہے۔ تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ ہمیں کہاں ملیں گے، کہاں ملیں گے؟ فرمایا حوض کوثر پر آ جانا، میری امت پیاسی ہوگی پانی پلاؤں گا۔ وہاں نہ ہوا تو جب عمل تلے گا، جس کا عمل تل رہا ہے، جس کا عمل تل رہا ہے وہ تو کسی کی فکر نہیں کر رہا، کہ جب میری امتی کا عمل تلے گا میں پھر ترازو کے قریب کھڑا ہو کے اللہ سے یہی کہوں گا، یا اللہ میرا امتی ہے، نیکی کے پلڑے کو وزنی کر۔ تیسرا موقع پل صراط پر سے جب گزریں گے، پھر میں اللہ کے دربار میں گزارش کروں گا، یا اللہ میری امت ہے، میری امت ہے، سلامتی سے پار کر۔ ساری زندگی تو دنیا میں کوڑے ہی کوڑے ہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قیامت کے دن بھی میرا حبیب کبھی حوض پہ دوڑ لگا رہا، کبھی میزان پہ دوڑ لگا رہا، کبھی پل صراط پہ دوڑ لگا رہا۔ کوئی ان سے پوچھے نا، یا رسول اللہ کس چیز میں دوڑ لگ رہی ہے؟ اپنے لیے، اپنی نسل کے لیے، اپنی اولاد کے لیے؟ صاحب نہ نہ نہ، یا میرے آپ جیسوں کے لیے، میرے آپ جیسوں کے لیے۔ تو اس نبی کے بڑے احسان ہیں، ہم اتار نہیں سکتے، اتار نہیں سکتے، لیکن کم از کم اتنا تو ہمارا عمل ہو کہ قیامت کے دن احسان فراموشوں میں نام نہ آئے۔ تو ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ جب بھی میرے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنو یا پڑھو یا دیکھو، یا کوئی آپ کے سامنے بولے یا تم بولو، درود لازمی پڑھو بھائی، درود لازمی پڑھو بھائی۔ اور اللہ کا عجیب نظام ہے، درود ہم اللہ کے نبی پہ پڑھتے ہیں، رحمتیں ہم پہ اترتی ہیں، گناہ ہمارے معاف ہوتے ہیں، درجات ہمارے بلند ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے رضا کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے، اللہ کے غضب سے امان ملتی ہے، اور اللہ کے قریب ہوتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے ہیں، دشمنوں کے خلاف مدد ملتی ہے، تنگ دستی دور ہوتی ہے، فاقہ دور ہوتا ہے، قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے اللہ نجات عطا فرماتا ہے، حضور کا پڑوس نصیب ہوتا ہے، مرنے سے پہلے جنت میں اللہ ٹھکانہ دکھا دیتا ہے جو درود پڑھتا ہے۔ اور جو حضور پہ درود نہیں پڑھتا، میرے نبی نے فرمایا یہ بدبخت ہے، میرے نبی نے فرمایا یہ بخیل تر ہے۔ ایک ہوتا ہے بخیل، ایک ہوتا ہے بخیل تر، یہ بخیل تر ہے۔ اور جو نبی پہ درود نہیں پڑھتا قیامت کے دن جنت کا راستہ بھول جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا یہ جہنم والا ہے، میرے نبی نے فرمایا یہ بددین ہے، میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن یہ میرا چہرہ نہ دیکھ سکے گا جو مجھ پہ درود نہیں پڑھتا۔ اسے بھئی کم از کم اللہ کا واسطہ، کم از کم دن میں 1000 دفعہ حضور پہ درود پڑھو بھائی صلی اللہ علیہ وسلم، 1000 دفعہ درود پڑھو صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ پہلے دن آدھا گھنٹہ لگے گا، پڑھتے جاؤ گے تو 15 منٹ میں 1000 دفعہ ہو جائے گا۔ تو 24 گھنٹے میں اگر 15 منٹ اللہ کے نبی کو دے دیں، ملے گا کیا؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ہر روز مجھ پہ 1000 دفعہ درود پڑھتا ہے، اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک دنیا میں اپنی آنکھوں سے جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ وعدہ ہے اللہ کے نبی کا۔ تو کون کون نیت کرتا ہے بھائی انشاءاللہ؟ رمضان میں عمل شروع کر دو۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ جو عمل رمضان میں شروع کرو گے نیک، وہ پورا سال چلے گا، پورا سال چلے گا۔ تو اس سے بھی درود لازمی پڑھو بھائی، روزانہ 1000 دفعہ درود پڑھو، یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے ہم پر بھائی۔ یار اس سے چلو جنت نہ بھی ملے، درود پڑھنے پہ جنت نہ بھی ملے، تو کیا یہ نعمت کم ہے کہ حضور کے دربار میں میرا نام لے کے کہا جائے گا یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پہ درود پڑھا ہے، حضور کی مجلس میں میرا نام لیا جائے، اس سے بڑھ کر کوئی خوش قسمتی ہے؟ بولو بھائی۔
ہمارے مجدد دین و ملت اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت ذکر کرتا ہوں اللہ کا لیکن دھیان نہیں جم رہا، اللہ کا نام تو لیتا ہوں لیکن دھیان سے نہیں ہوتا. کبھی اتنی خوش قسمتی بڑی ہے کہ اس نے اپنا نام تمہاری زبان پہ جاری کر دیا. یہ کم خوش قسمتی دھیان کو بعد میں دیکھ لیں گے. اس پہ تو پہلے شکر کر کے اللہ نے تم اپنا نام تمہاری زبان پہ جاری کر دیا. کئی ایسے لوگ ہیں زندگی میں کبھی اللہ کا نام نہیں لیا، زندگی بھر کبھی حضور پہ درود نہیں پڑا. تو بھی یہی بڑی نعمت ہے. جسے کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا حضرت جنت میں جانے کا شوق پیدا ہو، کوئی جنت کے بارے میں بات تو سنائیں کہ جنت میں جانے کا شوق پیدا ہو جائے. میں قربان ہوں صلی اللہ والے پر، اس نے کوئی جنت نہیں کھولی، نہ سونے کے محل، نہ حوریں، نہ غلمان، نہ باغات. کبھی جنت میں حضور پاک علیہ السلام ہوں گے، بس جنت میں حضور علیہ السلام ہوں گے. اس کی دوڑ لگاؤ تاکہ حضور کا پڑوس ملے، حضور کا دیدار ملے، حضور کا کلام ملے. تو اسے نعمت کوئی بڑی ہے؟ جنت بھی اس کے سامنے پھیکی ہے کہ جب حضور کا ساتھ مل جائے، حضور سے کلام مل جائے، حضور کا دیدار مل جائے. تو اسے بھائی اپنی زندگی کی ترتیب بناؤ، بھائی ترتیب بناؤ. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک دفعہ مجھ پہ درود پڑتا ہے اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. جو مجھ پہ 10 دفعہ پڑھتا ہے اللہ اس پہ 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. جو مجھ پہ 100 دفعہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے ماتھے پہ لکھ دیتا ہے کہ یہ جہنم سے بھی بری ہے اور یہ منافقت سے بھی بری ہے. امام ابو زرع رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں. 2 لاکھ احادیثیں ان کو اس طرح یاد تھی جس طرح مجھے آپ کو قل واللہ احد یاد ہوتی ہے. 2 لاکھ احادیثیں ایسی یاد تھی. انتقال ہوا تو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ فرشتوں کی صفیں لگی ہوئی ہیں اور یہ مصلی پہ کھڑے ہو کر فرشتوں کے امام بنے ہوئے، فرشتوں کی امامت کر رہے ہیں. تو نماز کے بعد وہی خواب دیکھنے والا پوچھ رہا ہے کہ حضرت دنیا میں بھی امام، قیامت میں، آخرت میں بھی امام، کیسا مقام ملا؟ کہ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے 10 لاکھ احادیثیں لکھی ہیں، 10 لاکھ. اور جب بھی اللہ کے نبی کا نام آیا ہے میں نے درود لکھا ہے. درود لکھ تو کتنے درود ہو گئے؟ 10 لاکھ. اور ایک کے بدلے میں 10 رحمتیں. تو گویا 10 لاکھ درود کے بدلے میں 1 کروڑ رحمتیں مجھ پہ اتری ہیں. اللہ کی ایک ہی رحمت کافی ہے کہ یہ درود کی برکت ہے کہ اللہ نے مرنے کے بعد بھی مجھے فرشتوں کا امام بنایا ہوا. اس لیے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ بھی جب بھی اللہ کے نبی کا نام ہے تو آگے اوپر سواد نہ ڈالا کرو. وہ جو سواد نہیں ڈال لیتے ہم جان چھڑوانے کے لیے، نہیں، پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کرو. کیوں؟ کہ جب تک وہ درود کاغذ پر موجود رہے گا تمہیں اجر ملتا رہے گا. جب تک وہ کاغذ پہ موجود رہے گا اجر ملتا رہے گا. اس لیے حضور نبی کریم علیہ السلام پر کیا کرنا ہے بھائی؟ درود زیادہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. تیسری چیز اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ بھائی جس کو رمضان کا مہینہ ملا، جبرائیل نے کہا جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس کی بخشش نہ ہو سکی یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے. فرمایا آمین. اس رمضان میں ایسا کیا ہے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ ہلاک ہو جائے؟ تو سنو بھئی رمضان کے فضائل سنو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی ہر افطاری کے وقت، ایک افطاری کل گزر گئی نا بھی، کل سے ابتدا ہو گئی ہے، ہر افطاری کے وقت اللہ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال رہا. ہر افطاری 29 تک. پھر جب آخری افطاری ہوتی ہے تو اللہ نے جتنا باقی دنوں میں نکالا ہوتا ہے اللہ آخری دن اتنے لوگوں کو جہنم سے نکالتا ہے. تو تقریباً 6 کروڑ یا 5 کروڑ 80 لاکھ لوگ اس رمضان کے مہینے میں جہنم سے نکل کر جنت میں جا رہے ہیں. بتاؤ بھی اگر ان میں نام نہ آیا تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک روزے کا بدلہ کیا ہے؟ ایک روزے کا بدلہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ پورے 11 مہینہ محرم، صفر، یہاں سے شروع ہو جاؤ، چلتے 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 شعبان تک، یہ 11 مہینے اللہ پورے 11 مہینے پوری جنت کو سجاتا رہتا ہے، مہکاتا رہتا ہے، خوشبوئیں دیتا رہتا ہے اور آراستہ کرتا رہتا ہے اور اس کو مہکاتا رہتا ہے. کیوں؟ اللہ فرما رہے ہیں رمضان آ رہا ہے.
जन्नत को सजाया जा रहा 11 महीने किसके लिए? रमजान के लिए। फरमाया जब रमजान की पहली रात होती है, अल्लाह के अर्श के नीचे से एक हवा चलती है, वो हवा जन्नत में पहुंचती है। जन्नत के अंदर सोने चांदी के दरख्त हैं, उनके पत्ते भी सोने चांदी के हैं, वो पत्ते आपस में हिलते हैं, टकराते हैं, तो जन्नती जो हूरें होती हैं उनको पता चल जाता है भी रमजान शुरू हो गया। तो जन्नत की एक हूर है, उसका नाम है हूरे आईना। ये जन्नत की हूरों की भी मलिका है, जन्नत की हूरों की भी मलिका है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी सिफात बयान फरमाई है कि अल्लाह ने इस हूर को कैसे बनाया है। 130 फुट इसका कद है, इस जन्नती हूर का 130 फुट इसका कद। मुश्क, अंबर, जाफरान और काफूर से अल्लाह ने इसके वजूद को बनाया है। हम मट्टी, पानी, हवा और आग से बने हैं ना, जन्नत की लड़की मुश्क, अंबर, जाफरान और काफूर से बनी है। फिर अल्लाह ने इसके अंदर आबे हयात डाला है, आबे हयात, उसके जरिए से गूंद कर अल्लाह ने इसको अपने अमरे कुन से इस लड़की को पैदा किया है। फिर उसके चेहरे पर अल्लाहु अकबर अल्लाह ने अपने नूर की तजल्ली डाली है। इस लड़की के चेहरे पे नूर की तजल्ली डाली है। उस नूर की तजल्ली का असर यह है कि ये जो उसके गाल हैं, ये गाल जब जन्नती उसके करीब जाएगा, इन गालों में उसको अपना चेहरा नजर आएगा, चेहरा नजर आएगा। 130 फुट इसका कद है, सर से लेकर पांव तक इसके लंबे बाल हैं, सर के चोटी से चलते हैं, एड़ी की चोटी को इसके बाल चूमते हैं। और वो बाल कितने नूरानी, मेरे नबी ने फरमाया कि पूरी दुनिया अंधेरे में डूबी हुई हो, एक मोमबत्ती भी ना जल रही हो, इतना अंधेरा हो। इसके सर का एक बाल निकाल कर ये जो आसमान दुनिया नजर आ रहा है, इसे नीचे लटका दो, इस एक बाल से इतना नूर निकलेगा कि तेरी सारी दुनिया को रोशन कर देगा। इतना नूर है इसके बालों में। इसके सर पे जो डबट्टा है, जो सर पे डबट्टा लेती है, उस डबट्टे में क्या कमाल। मेरे नबी ने फरमाया आसमान दुनिया, इससे उस डबट्टे को नीचे करके सिर्फ यूं लहरा दो, यूं लहरा दो, इससे ऐसी खुशबू निकलेगी कि पूरा शादबाग नहीं, पूरा लाहौर नहीं, पूरा पाकिस्तान नहीं, पूरा बर्रे आजम एशिया नहीं, अल्लाह की कसम, साथ के साथ बर्रे आजम उसके इस डबट्टे की खुशबू से मुअत्तर हो जाएंगे। 70 जोड़े पहने हुए, हर जोड़े का रंग अलग अलग नजर आ रहा है, हर जोड़े का रंग अलग अलग नजर आ रहा है, और हर जोड़े पे खुशबू अलग अलग महसूस हो रही। फिर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि उस 70 जोड़ों में इस जन्नती को, उस जन्नती हूर, हूरे आईना का जिस्म नजर आएगा, चांदी की तरह चमकता हुआ। फिर उस जिस्म में से उसका दिल नजर आएगा। फिर उस दिल के अंदर इसी के लिए मोहब्बत है, अल्लाह ये मोहब्बत भी दिखा देगा, ये मोहब्बत भी दिखाएगा। 70,000 खादिम इसके इस तरफ है, 70,000 खादिम इसके, 1,24,000 खादिमों के दरमियान में ये लड़की चलती है। मेरे नबी ने फरमाया कि वो जन्नत की हूर जब एक कदम रखती है, एक कदम रखती है, तो उसके सर से लेकर पांव तक 1,00,000 जिस्म से अंदाज और नखरे उसके जिस्म से निकलते। अल्लाह फरमा रहे कि जो एक रोजा रखेगा उसके लिए मैंने ये जन्नत की हूर तैयार करके रखी हूं। तो क्या करेगी, अस इथे लटू हुए पे हैं जी। और जन्नत में जो दुनिया की औरत जाएगी, उसका हुस्न इस जन्नती हूर से 70,000 गुना ज्यादा होगा। जो ईमान वाली जाएगी, ईमान वाली जाएगी। तो ये एक रोजे का बदला अल्लाह ताला फरमा रही। तीसरी हदीस तरगीब तरहीब में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया कि तरावी के हर सजदे पर, इस हदीस के 5 हिस्से, तरावी के हर सजदे पर अल्लाह 1500 नेकियां अता फरमाते हैं। तरावी में कितने सजदे होते हैं भाई? 40। तो 15 को 40 से ज़रब दो, 60,000। एक रात में 60,000 नेकी। और रमजान में हर अमल 70 गुना ज्यादा हो जाता है, तो 60 को 70 से ज़रब दो, 60,000 को 70 से ज़रब दो, और कड़काओ कैलकुलेटर, चलो जितना भी आपको पता है। तो कितना अजर बढ़ गया एक सजदे की वजह से, 1500 नेकी एक सजदे की वजह से। अब जो 8 पढ़ के चले जाते हैं वो कितना नुकसान कर रहे हैं, 8 पढ़ के चले जाते हैं वो कितना नुकसान कर रहे हैं। और यहां पर मसला सुन लो भाई, अगर मैं 1001 दफा भी कसम उठाऊं तो मैं हानिश नहीं हूंगा, क़यामत के दिन मैं आपका देनदार हूंगा, मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं। अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, 8 रकत तरावी मेरे नबी ने जिंदगी भर नहीं पढ़ी। 8 रकत तरावी सुन्नत है ही नहीं,
کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، کسی صحابی کے عمل سے ثابت نہیں ہے، کسی تابعی کے عمل سے ثابت نہیں ہے، کسی امام کے عمل سے ثابت نہیں ہے، کسی غوث قطب 1400 سال کی صدی اٹھا لو، کسی ایک عالم سے جو حق والا ہو، کوئی ایک آدمی یہ بات ثابت کر دے کہ اس کی مسجد میں 8 تراویح ہوتی رہی ہو، پورا مہینہ ہوتی رہی ہو، با جماعت ہوتی رہی ہو، پورا قرآن پڑھا جا رہا ہو، اللہ کی قسم اس مسجد میں آج ہی 8 تراویح پڑھوں گا، ہے ہی نہیں اللہ کی قسم، پھر قسم اٹھا رہا ہوں بھائی، 8 تراویح میں نبی کی سنت نہیں، ذہن میں رکھنا۔ ایک تو 8 تراویح پڑھ کے جانے والا اپنا نیکیاں کم کر رہے ہیں، دوسرا 8 کو سنت سمجھ کر دین میں بدعت کر رہا ہے۔ اور یہ 8 تراویح شروع کب سے ہوئی ہے یہ بھی سن لو۔ ملکہ وکٹوریا کے آنے سے پہلے 1280 ہجری میں 1290 ہجری میں ملکہ وکٹوریا کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں کسی مسجد میں 8 رکعت تراویح نہیں ہوتی تھی بھائی، کسی ایک مسجد میں 8 رکعت تراویح نہیں ہوتی تھی، نہ کوئی مدرسہ، نہ کوئی خانقاہ، نہ کوئی مسجد، نہ کوئی مصلی، نہ کوئی گھر کہ جس میں 8 تراویح با جماعت ہوتی رہی ہو، پورا مہینہ ہوتی رہی ہو، اس میں پورا قرآن پڑھا جا رہا ہو۔ اس بدعت کو شروع کرنے والا سب سے پہلے محمد حسین بٹالوی ہے، اہل حدیث محمد حسین بٹالوی ہے، سب سے پہلے اس نے اس کا فتویٰ دیا تھا کہ بھی تراویح 8 رکعت سنت ہے، 20 رکعت سنت نہیں ہے۔ پھر انہی کے خلاف ان کا ایک مولوی تھا غلام رسول، اس نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ امت میں سب سے پہلا فتنہ ڈالنے والا ہے۔ میرا چیلنج ہے کہ ملکہ وکٹوریا کے آنے سے پہلے کوئی ایک مسجد دکھا دو جس میں 8 رکعت تراویح ہو، پورا مہینہ ہو، با جماعت ہو، اور اس میں پورا قرآن پڑھا جائے۔ یہ 4 باتیں ثابت کر کے دکھا دو۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے 23، 25 اور 27 رمضان کو تراویح پڑھی ہے۔ اب بتاؤ بھی اللہ کے نبی نے تراویح پڑھی ہے، کتنی پڑھی ہے؟ کون بتائے گا؟ بولو بھائی، وہ سارے بولو، نہیں سمجھے؟ نہیں، کون بتائے گا؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں۔ صحابی بتائے گا بھائی۔ حضور کے مقتدی کون ہے؟ میں جمعے کی 2 رکعتیں پڑھتا ہوں کہ 4 پڑھتا ہوں، بار کو کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے نا بھائی، کیا آپ میرے مقتدی ہیں؟ آپ بتائیں گے میں مولوی صغیر جمعے کے بعد دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ جمعے کی 2 پڑھتا ہے کہ 4 پڑھتا ہے، آپ بتائیں گے نا بھائی۔ تو اللہ کے نبی نے 8 پڑھی کہ 20 پڑھی؟ کون بتائے گا؟ صحابہ بتائیں۔ اور کسی ایک صحابی سے بھی 8 رکعت ثابت نہیں، ایک صحابی سے بھی ثابت۔ یہ تو فتویٰ لگاتے نا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر کہ یہ بدعت حضرت عمر نے شروع کی ہے۔ اللہ اکبر، زمین لرز جائے، ان بدبختوں کی زبان نہیں لرزتی کہ عمر جیسے انسان پر بدعت کا فتویٰ لگ رہا کہ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ اللہ نے عمر کی زبان پر بھی حق جاری کر دیا، اللہ کے عمر کے دل پہ بھی حق جاری کر دیا، یعنی عمر جب بھی بولے گا حق ہوگا، جب بھی سوچے گا حق ہوگا۔ اس عمر کے بارے میں یہ بدبخت کہتے ہیں کہ اس کی بدعت، یعنی تو سمجھ چکا ہے 14 سال کے بعد، 1400 سال کے بعد کہ سنت یہ ہے، عمر نہیں سمجھ سکی، عثمان نہ سمجھ سکی، علی نہ سمجھ سکے کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ نبیوں کے بعد اگر اللہ نے سب سے زیادہ علم دیا ہے تو علی کو دیا ہے، وہ نہ سمجھ سکے، اور یہ آج کا چوڑا سمجھ گیا۔ تو اس لیے بھائی میں بار بار عرض کر رہا ہوں، جس کو دلائل چاہیے میرے پاس موجود ہے، نماز کے بعد لے لینا۔ تراویح 20 ہے بھائی، 8 کوئی تراویح نہیں ہے۔ جو 8 تراویح پڑھتے ہیں میرا ان سے 4 سوال ہیں، یہ 4 سوالوں کے جواب پہلے لے آؤ بھائی۔ نمبر 1 8 تراویح، نمبر 2 پورا مہینہ، نمبر 3 با جماعت، نمبر 4 قرآن ختم کرنا۔ یہ 4 باتیں حدیث سے ثابت کر دو، میں آپ کا غلام، پھر مجھ سے مناظرہ کرنا۔ پہلے ان 4 سوالوں کے جواب لے آؤ کہ اللہ کے نبی نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہو، پورا مہینہ رمضان میں پڑھی ہو، اور پورا با جماعت پڑھی ہو، اور پورا قرآن ختم کیا ہو۔ یہ حدیث لے کے دو بھائی۔ آپ سے بھی کوئی کہے نا بھی 8 تراویح ہیں، ان سے یہ 4 سوال کرو بھائی۔ 4 سوال ذہن میں بیٹھ گئے بھائی کہ بھی 8 رکعت تراویح اللہ کے نبی نے پڑھی ہے، پورا مہینہ پڑھی ہے، تیسرا با جماعت پڑھی ہے، اور قرآن ختم کیا ہے۔ ہمیں یہ حدیث لا کر دو۔ تو تراویح 8 نہیں ہے بھائی، ذہن میں رکھنا کتنی ہے بھائی؟ 20۔ تو ایک رکعت پہ کیا مل رہا ہے بھائی؟ ایک سجدے پہ کیا مل رہا ہے؟ 1500 نیکیاں، 40 پہ 60,000 نیکیاں، 60 کو 70 سے 2 کروڑ تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اگلا حصہ میں نبی نے ارشاد فرمایا
تراویح کے ایک سجدے پر، تراویح کے ایک سجدے پر اللہ جنت میں سرخ یاقوت کا اتنا بڑا گھر عطا فرماتے ہیں کہ اس گھر کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے، 60,000 ایک سجدے پہ اللہ فرما رہے ہیں۔ تیسرا حصہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو ہی رمضان کا روزہ رکھا، روزہ رکھتے ہی اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا، سارے گناہ معاف کرتا۔ چوتھا حصہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر روزے دار کے لیے سحری سے لے کر افطاری تک اللہ ہر روزے دار کے لیے 70,000 فرشتوں کو بٹھا دیتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، اب اس روزے دار کے لیے جتنی یہ دعائیں مانگ رہا ہے اس کی دعاؤں پہ آمین کہتے رہو، اور اس کے لیے بخشش کی دعا کر۔ ہر روزے دار کے لیے 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگ گئی۔ پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دن میں جو نماز پڑھتا ہے، فرض یا نفل، وہ تو تراویح کی بات تھی، اب دن کی بات ہے، دن میں جو نماز پڑھتا ہے، ہر نماز کے ہر سجدے پر اللہ جنت میں اتنا بڑا درخت عطا فرمائیں گے کہ اس کا سایہ ختم کرنے کے لیے 500 سال چاہیے، 500 سال چاہیے۔ یہ رمضان کی برکت۔ اب آخری چیز سن لو کہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ فرما رہے الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ یہ جنت، یہ حور اور یہ محلات اور یہ غلمان، فرمایا یہ چھوٹی چیزیں ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں میرے حبیب اپنی امت سے فرما دیجئے کہ روزہ میرے لیے ہے تو اس کا بدلہ میں خود اللہ ہوں، خود اللہ ہوں۔ اللہ مل گیا، پیچھے کچھ رہ گیا؟ جس کا اللہ ہو گیا دنیا بھی کٹ گئی، آخرت بھی کٹ گئی۔ جس کا اللہ ہو گیا موت اچھی ہو گئی، جس کا اللہ ہو گیا قبر اچھی ہو گئی، جس کا اللہ ہو گیا عرش میں سایہ مل گیا، جس کا اللہ ہو گیا حساب آسان ہو گیا، جس کا اللہ ہو گیا پل صراط پار ہو گیا، جس کا اللہ ہو گیا جہنم سے بچ گیا، جس کا اللہ ہو گیا جنت میں پہنچ گیا۔ اس سے بڑھ کر کوئی عمل ہے بھائی؟ بتاؤ بھائی، اب جو رمضان میں اس اللہ کو نہ پا سکے اس کے لیے پھر میرے نبی کی بدعا ٹھیک ہے کہ نہیں بھائی، کہ غلط ہے؟ تو بھئی اللہ پاک ہمیں اس رمضان کی مبارک گھڑیوں کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس مہینے میں 4 کام کرو بھئی کثرت سے، 4 کام۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے کرو بھئی، لا الہ الا اللہ کا ذکر جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہو۔ نمبر 2، استغفار کثرت سے کرو بھئی، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ پڑھ سکتے ہو، ورنہ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہو۔ نمبر 3، جنت زیادہ مانگو اور جنت الفردوس اللہ سے مانگو۔ جو 3 دفعہ کہتا ہے یا اللہ جنت الفردوس دے تو جنت الفردوس کہتی ہے اللہ اس کو دے دے۔ اور چوتھی چیز، جہنم سے پناہ مانگو۔ جو 3 دفعہ کہتا ہے یا اللہ جہنم سے پناہ دے تو جہنم بھی کہتی ہے اللہ اس کو پناہ دے دے، اس کو پناہ دے دے۔ تو اتنی بڑی رحمتیں ہیں لیکن 4 لوگوں کی بخشش نہیں بھائی۔ اوپر جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی، میرے بھائی کھڑے ہیں، میں کو اوپر جگہ ہے بیٹھنے کی، اوپر چلے جائیں میرے بھائی، ناراض نہ ہونا۔ تو 4 آدمیوں کی بخشش نہیں اس مہینے میں بھائی، 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہے۔ یہ جو میں نے فضائل سنا ہے اس کو ذہن میں رکھنا، اللہ نہیں ملے گا، 10 لاکھ لوگوں میں اس کی بخشش کا حصہ نہیں ہوگا، 4 لوگ۔ نمبر 1، شراب کا عادی، شراب سے مراد ہر نشہ کرنے والا۔ یہ مراد نہیں کہ جو شراب پیتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی، چرس دے سوٹے لا رہا وہ بخشیا ہے، علی دے ملنگ پیندے گھوٹ گھوٹ کے پنگ جدو ہوندی بند کی کہندے نے یا علی سمجھ آئی بھائی؟ ایک اور جملہ بھی کہتے ہیں نا کہ بھئی چرس پیو تے اکھاں لال، شراب پیو تے گالاں لال، پھڑے جاؤ تو پیچھوں لال اس سے مراد ہر نشے والی چیز ہے بھائی، ہر کل مسکر حرام۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہر وہ چیز کہ جس کی زیادہ مقدار پینے سے انسان پہ نشہ آ جائے اس کا ایک گھونٹ بھی حرام، ایک سوٹا بھی حرام۔ تو بھنگ بھی حرام ہے، شراب بھی حرام ہے، چرس بھی حرام ہے، افیم بھی حرام ہے۔ نسوار جائز ہے، حرام نہیں ہے، لیکن مکروہ ہے، نہ رکھو بھی فائدہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی جسمانی فائدہ ہے، کوئی ڈولے شولے باندھے نے کوئی باڈی شاڈی باندھ رہی ہو، حرام نہیں ہے بھائی، حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو نشئی کی بخشش نہیں۔ نمبر 2، والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں۔ نمبر 3، رشتے ناطے توڑنے والے کی بخشش نہیں۔ نمبر 4، دل میں کینہ رکھنے والا۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ میں کسی سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، مجھ میں طاقت نہیں ہے بدلہ لینے کی، لیکن دل میں پروگرام بناتا ہوں، موقع ملے میں چھڑنا نہیں، میں نے بڑھنا ہے، میں چھوڑوں گا نہیں، اس کو کینہ بولتے ہیں، اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ تو لہٰذا بھی اگر ان اعمال میں سے کسی میں ہم شامل ہیں تو توبہ کرو بھی، ابھی موقع ہے، توبہ کر لو، ابھی پورے دن باقی ہیں۔ اللہ پاک اس میں ہمیں انشاءاللہ رحمتوں میں، برکتوں میں ضرور حصہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائیو بند کر دیں۔